طیب الرحمن ہزاروی بھائی کا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے خود متعین کیے ہیں اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر بیان فرما دیے ہیں، اور ان مصارف کو کلمہ حصر سے بیان کیا ہے، اور وہ اس آیت کے اندر جو مصارف بیان ہوئے ہیں کل 8 ہیں۔ تو کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف زکوٰۃ ان 8 مصارف میں سے کسی مصرف میں صرف کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ صرف کی تو زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہونی اس سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کوئی اور مصرف مقرر کیا ہی نہیں، صرف یہ مصرف مقرر کیے ہیں۔ ان میں سے کسی مصرف میں یا سب مصارف میں جیسے انسان چاہے خرچ کر سکتا ہے، اور وہ آپ 8 مصارف سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں دیکھ لیں۔ ان میں ایک فقراء ہیں، ایک مساکین ہیں، اور ایک یہ زکوٰۃ کا سسٹم چلانے کے لیے جو مقررہ لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اور ان کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہیں جو نو مسلم ہیں، تنگ دست ہیں، اور خطرہ ہے کہ ان کی اگر مدد نہ ہوئی تو یہ واپس اپنے باطل دین کی طرف پلٹ جائیں گے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے مستحقین پر زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اور غارمین، مقروض لوگ جن کے قرضے اتارنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، کسی وجہ سے قرضہ چڑھ گیا، ان کی آمدن سے ان کا قرضہ نہیں اتر سکتا، یا کسی پر چٹی پڑ گئی ہے اور وہ چٹی دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کی چٹی اتاری جا سکتی ہے۔ اسی طرح گردنوں کو آزاد کرنے میں غیر مسلموں کے پاس جو مسلمان مجاہدین قید ہو جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کے لیے، اور مسافر جو اپنے علاقے سے دور ہو اور واپس اپنے علاقے تک پہنچنے کے وسائل اس کے پاس ختم ہو جائیں تو زکوٰۃ کا مال دے کر اس کو واپس پہنچنے تک اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان مصارف میں کسی مصرف کے اندر مسجد کی تعمیر نہیں آتی اور مسجد کی ضروریات بھی نہیں آتی، تو اس لیے مسجد میں زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکتی۔